غریبوں کا حصہ مقرر کرے، بیواؤں کا حصہ مقرر کرے، مسکینوں کا حصہ مقرر کرے، فقراء و مساکین کا حصہ مقرر کرے، مدارس دینیہ کا حصہ مقرر کرے، مدارس میں جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے حصہ مقرر کرے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی درجے کے بخیل ہیں، جو اپنا مال راہ خدا میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں پر خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور مال کو رکھتے ہیں جمع کر کے کہ یہ مال ہمیں ہمیشہ کام آئے گا۔ بڑی خرابی ہے جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑی بربادی کا اعلان فرمایا کہ جو لوگ مالوں کو گن کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، الذی جمع مالا وعددہ، جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، جماتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا برے وقت میں کام آئے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ خرچ کرنا تجھے برے وقت میں کام آئے گا، ورنہ یہ مال تمہارا پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے جو وارثین ہیں، تمہارے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں، اس مال کی لالچ میں ایک دوسرے سے قتل و قتال کر لیں گے، اور تمہارے لیے دعائیں دینے والا کوئی نہیں رہے گا، بلکہ بد دعا دے گی تمہاری اولاد کہ کاش وہ اپنی دولت کو اپنی زندگی میں ہمارے اوپر جو ہے بانٹ دیا ہوتا، تقسیم کر دیا ہوتا۔ تو کوئی اولاد کسی کی نہیں ہوتی، اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، اللہ کے لیے مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، آپ غریبوں پہ خرچ کر لیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن اگر آپ یوں سمجھیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری طرف سے کچھ کام کر دے گی، تو یہ بھول ہے، بھول۔ آدمی کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، اور اپنے نفس کی کنجوسی کی وجہ سے، بخالت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں جانتا ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، وعید سنائی، تہدید سنائی، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو یا مال کو، روپیے پیسے کو، ہیرے جواہرات کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو یہ اللہ کی طرف سے پیغام سنایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ مال ہمیں کام آئے گا۔ ہاں، کام آئے گا جب آپ راہ خدا میں لگائیں گے، لیکن آپ نے دنیا کے لیے چھوڑ دیا تو یہ مال آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اور سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا جو خواتین اپنے زیورات میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتی، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ مال صاحب مال کے لیے زہریلا سانپ بن جائے گا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ انسان کے جبڑے سے لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ آدمی جہاں جائے گا، جدھر جائے گا، وہ سانپ لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ، بلکہ وہ مال جس مال سے آج آپ محبت کرتے ہیں، یہی مال جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اس مال کو گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو اور آپ کے کمر کو اور آپ کے پیشانی کو تپایا جائے گا، داغا جائے گا۔ اس لیے مال کی محبت دل سے نکالیے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمائیے۔
آپ دیکھیں صحابہ کو، آپ دیکھیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے، آپ بڑے سخی تھے اور دنیا کے نمبر 1 سخی تھے. آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ساری دولت آپ لوگوں کے لیے خرچ کر دیتے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس جب کوئی مال آتا تو جب تک وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے آپ گھر میں آرام کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. اور یہی مزاج صحابہ کا تھا، بے تحاشا اور بے شمار راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ عطا بھی فرماتے تھے. وہ ایسے تھے کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، پہلے سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرتے اس کے بعد اپنا دیکھتے تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے اپنا پیٹ، اس کے بعد دوسروں کو دیکھ. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے، اور مہمان بھی ایسے وقت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کون ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کرائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آج آپ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. حالانکہ وہ صحابی بھی غریب ہی تھے. جب گھر گئے تو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا اور ایکسٹرا کھانا موجود نہیں تھا. کھانا بھی اتنا تھا کہ ان کے بچوں کے لیے بس کافی تھا. وہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک کام کرتے ہیں، بچوں کو بہلا کر کے سلا ڈالو، آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. چنانچہ بچوں کو بہلا کر کے جو ہے سلا دیا گیا، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو اندھیری رات ہے، چراغ جل رہا ہے، اس کو صحیح کرنے کے بہانے تم چراغ کو بجھا دینا، گل کر دینا اس کو. ایسے ہی ہوا، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ بجھا دیا گیا، اور جو میزبان صحابی تھے، جو عاشق رسول تھے، جو صحابی رسول تھے، وہ بھی اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالتے اور اپنے منہ میں لے جاتے، لیکن کھاتے نہیں تھے، اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ مسجد کے اندر موجود تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات کس نے جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرائی ہے؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں. کہا کہ اللہ نے تمہاری شان میں اور تمہارے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر فاقہ آ جائے. صحابہ پہلے دوسروں کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. لیکن آج ہمارا الٹا حال ہے، پہلے اپنا اس کے بعد غیروں کو دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک، ایسا کرو، ایسا بھی کم سے کم کر لو، لیکن دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھو. اللہ نے اگر آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، تو آپ غریبوں پہ خرچ کرو. بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دولت ہمیں اس لیے دی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، اور سامنے والے کو اللہ نے اس لیے غریب بنایا کہ اللہ ان سے ناراض ہے. ارے مالداری، دولت اور غربت اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کی کسوٹی نہیں ہے. بسا اوقات آدمی بھوکا ہے، فاقے میں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن اعمال اس کے اچھے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں سے 500 سال پہلے یہ فقراء و مساکین جنت کے اندر جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فقیروں اور مسکینوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا. اللہ اکبر. جن کے پاس جتنی دولت ہوگی، جتنا مال ہوگا، اتنے ہی حساب دینا پڑے گا، اتنے ہی ان کے ساتھ مشکلات آئیں گے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دولت اگر آ گئی اللہ کی طرف سے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ دولت بہت اچھی چیز نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے سورما اور بڑی بڑی دولت کا مالک آئے، لیکن اللہ نے دولت چھین لیا اس سے. آپ نے قارون کا نام نہیں سنا؟
دولت کا خزانہ ان کے پاس تھا، کئی کئی گدھے اور خچر پر خزانوں کی چابیاں رہا کرتی تھی، لیکن اللہ نے دولت سمیت ان کو زمین کے نیچے دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم راہ خدا میں خوب مال خرچ کریں، اور بلا امتیاز مسلک و ملت آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ زکوٰۃ ہی نہیں، اللہ نے ہمیں ایسے ملک کے اندر پیدا فرمایا ہے جہاں پر بہت بڑا میدان ہے دین کی خدمت کرنے کا۔ بھائی ہم اور آپ سنتے ہیں کہ نماز پڑھنا دین ہے، روزے رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، ہاں یہ ہے دین، لیکن یہی سب دین نہیں ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ۔ حالات ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہر کوئی آج پریشان ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں پر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، ان کا دل نرم ہوگا، ممکن ہے کہ آپ کے ان خدمات کو دیکھ کر کے ان کے دل کے اندر اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ بھی اللہ کی توحید کو پکارنے والے بن جائیں۔ تو ایک بہت بڑا میدان ہے دوستو ہم سب کے لیے کہ ہم بلا امتیاز مسلک و ملت ہم خوب اخلاص و استخلاص کے ساتھ خوب اللہ کے راستے میں مال کو ہم خرچ کریں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی محترم مہینہ ہے دوستو۔ پھر یہ مہینہ گزر جائے گا، نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں یہ مبارک مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مبارک راتیں ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، تراویح ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ویسے بھی اللہ نے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تراویح سے محروم کر دیا۔ مساجد میں صرف 4-5 افراد ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے ہم سب کے لیے کہ اس رمضان کی ہم قدر کر لیں اور اس کا ہم ادب و احترام کریں اور اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اب آج 26 رمضان ہے اور جو رات آ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو، چونکہ اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں احادیث کے اندر۔ 27ویں شب آ رہی ہے، دوستو جاگ لیں، یا جو 2-4 دن باقی رہ گئے خوب تلاوت کر لیں، خوب عبادت کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وہ آخری دن ہوگا، وہ کون سی آخری رات ہوگی، وہ کون سی آخری سانس ہوگی۔ انسان کی موت تو پل میں آ جاتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کب ہم ختم ہو جائے، کب اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں دوستو، ہمیشہ ہم تیار رہیں اللہ کے لیے، ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہیں، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، دل میں ندامت ہو کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے یقیناً گناہ ہے، ندامت کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ورنہ دوستو اگر ہم نے اس مبارک مہینے کو بھی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا تو ہم سے بڑا بدنصیب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ ہم قدر کر لیں دوستو، راتوں کی قدر کریں، دن میں ہم قدر کریں، اور جو وہ شب قدر آ گئی یا پھر آ رہی ہے، برات 2 رات ہے ہمارے پاس، یہ ہم امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ یہ رات کسی اور کو نہیں دی گئی، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصلت اور خصوصیت ہے کہ اللہ نے یہ مبارک رات امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من 1000 شہر، کتنا بہتر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو 83 سال 4 مہینے تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے؟ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے، لیکن ایک رات اگر کوئی جاگ لے تو ایک رات کی بدولت اسے 1000 مہینوں کے برابر ان کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، تو بڑی مقدس اور قابل احترام رات ہے اور بڑا ہی مقدس یہ مہینہ ہے دوستو۔ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔
آخر میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے عالم سے اس وبا کو دور فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور خصوصاً میں نور ریلیف فاؤنڈیشن کے جو کارکنان ہیں، اہلکار ہیں، میں ان کے لیے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کے اندر خوب خدمت کا جذبہ پیدا فرمائے، ان کی صحت میں، ان کی جوانی میں، ان کی مال میں خوب اللہ برکت عطا فرمائے، تاکہ خلوص کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خدمت کر سکے۔ اور جو لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں اور الحمدللہ 1 سال سے مسلسل اس میں پیسے دیتے ہیں اور مال لگاتے ہیں، اور وہ مال بڑے انصاف کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور بلا امتیاز خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ اس ادارے کی مدد فرمائے، ہر چہار طرف سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم سے اس وبا کو، اس بلا کو، اس بیماری کو دور فرمائے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس بیماری سے اور پوری بیماری سے، ہر بلا مصیبت سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہ کون اچھا ہے کون برا ہے اللہ حشر کے میدان میں فیصلہ کر دے گا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ باقی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر موذی، ہر مہلک بیماری سے حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔